بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کچھ گھروں کی دیواریں سانس لیتی ہیں، ان میں رہنے والوں کے راز اپنے اندر قید کر لیتی ہیں اور وقت آنے پر ان رازوں کو سرگوشیوں میں لوٹا دیتی ہیں۔ ہماری حویلی بھی انہی گھروں میں سے ایک تھی۔ دن کے اجالے میں یہ حویلی محبت، ہنسی اور شور سے بھری لگتی، مگر جیسے ہی شام ڈھلنے لگتی اس کی اینٹیں اور لکڑیاں اپنا الگ ہی رنگ دکھانے لگتی۔ یوں لگتا جیسے ان کے اندر کوئی پرانی تاریخ دھڑکتی ہو جو صرف خاص لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے۔ بظاہر میں ایک عام لڑکی تھی، مگر میری زندگی عام نہ تھی۔ میں اس خاندان کا وہ چراغ تھی جس کے گرد سب کی آنکھوں کی روشنی سمٹی ہوئی تھی۔ دادا جان کی خواہش پر ہمارے بابا اور تینوں چچا ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ حویلی کے الگ الگ حصے ضرور تھے، مگر زندگی سب کی ملی جلی تھی۔ ہر وقت کزنس کے کہکے، بڑوں کی آوازیں، برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ اور صحن میں کھیلتے بچوں کی چیخیں اس گھر کو بھرا ہوا رکھتے۔ لیکن اس شور شرابے میں بھی میرا دل اکثر تنہا ہو جاتا۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، 7 کزن بھائی اور میرے اپنے 2 بھائی تھے، مگر کوئی بہن نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں سب کی لاڈلی بھی تھی اور سب کی پابندیوں کا مرکز بھی۔ جہاں میرے لیے ہر ضد فوراً پوری ہو جاتی، وہیں ہر آزادی پر کف لگا دیا جاتا۔ باہر جانا تو دور کی بات، میں اپنی سہیلیوں کو بھی گھر پر نہیں بلا سکتی تھی۔ میری دنیا صرف حویلی کی دیواروں تک محدود تھی۔ اکلوتے ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ سب کی توجہ ہمیشہ مجھ پر رہتی۔ دادا جان کے چہرے کی مسکراہٹ اکثر میری شرارتوں سے جڑی ہوتی۔ بابا کے تھکے ہوئے دن کا سکون میرے نخرے سن کر ملتا۔ بھائیوں کا میری ضدیں کبھی ہنساتی اور کبھی تنگ کر دیتی، لیکن نقصانات زیادہ تھے۔ میں اپنی مرضی سے کبھی کچھ کر ہی نہ پاتی۔ ہر جگہ کسی نہ کسی بھائی کی نظر ہوتی، ہر قدم پر کوئی نہ کوئی روک ٹوک کھڑی رہتی۔ میری شوخ طبیعت اس قید کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اندر ہی اندر میں ایک آزاد پنچھی تھی جو اڑنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلوں، ہنسوں، کہکے لگاؤں، چھت پر جا کر آسمان سے باتیں کروں، مگر حویلی کا ماحول ایسا تھا کہ یہ سب خواب ہی رہتے۔ اکثر رات کو میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی۔ آسمان پر جھلملاتے ستارے مجھے اپنی طرف کھینچتے، ان کی آزادی مجھے چبھتی۔ کبھی سوچتی کہ کیا میرا وجود بھی ایسا ہی ہے، ایک روشن ستارہ جو سب کے لیے چمکتا تو ہے مگر خود اپنی تنہائی میں بجھا ہوا ہے۔ دادا جان کی موجودگی نے ہمارے گھر کو ایک قلعہ بنا رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سب ایک دوسرے کے قریب رہیں، لیکن ان کے اصول میرے لیے زنجیر کی طرح تھے۔ ان کے نزدیک بیٹیاں عزت اور پردے کی علامت تھیں۔ وہ مجھے بے پناہ چاہتے تھے، مگر ساتھ ہی سختی بھی کرتے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی سختی کے پیچھے محبت ہے، لیکن یہ محبت میرے دل کے اندر چھپی شوخ لڑکی کو آزاد نہ کر سکی۔ اکثر گرمیوں کی دوپہریں مجھے خوشی دیتی۔ اس وقت سب لوگ اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے اور میں حویلی کے بڑے صحن میں اکیلی اپنی شرارتوں میں مگن ہو جاتی۔ کچی کیریاں توڑ کر کھاتی، جامن کی دھن میں گم ہو جاتی، کبھی امرود کے درخت پر چڑھ جاتی۔ گرمی اور بخار بھی مجھے روک نہ پاتی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی خوشیاں میری دنیا کو رنگین بناتی تھیں۔ یہی میری زندگی تھی، ایک شور بھرا مگر تنہائی سے لبریز جہان۔ میں سب کے لیے مسکراہٹ بھی تھی، مگر اپنے دل کے اندر خواہشوں کی قید میں جیتی تھی۔ یہ پہلا باب آپ کو میری زندگی سے روشناس کرواتا ہے۔ وہ زندگی جو بظاہر روشن تھی مگر اندر ہی اندر ایک سائے کی طرح تنہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تنہائی ایک دن کسی اور تنہائی سے جڑ کر میری تقدیر بدل دے گی۔ لیکن وہ کہانی پھر سہی۔ حویلی کی دیواریں جتنی اونچی تھیں اتنی ہی گہری، ان کی خاموشیاں بھی تھیں۔ بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ یہ دیواریں ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ دیواریں ہمیں دنیا سے کاٹنے کے لیے بھی ہیں۔ گاؤں کی لڑکیاں اسکول کے بعد ایک دوسرے کے گھر جایا کرتی تھیں، گلیوں میں کھیلتی تھیں، لیکن میرے لیے یہ سب خواب کی مانند تھا۔ مجھے تو صرف اپنے حویلی کی لمبے راہداریوں اور وسیع صحنوں میں ہی اپنی چھوٹی سی دنیا تلاش کرنا پڑتی تھی۔ میرا کمرہ باغیچے کی طرف کھلتا تھا، جہاں نیم کا ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کی جڑوں نے زمین کو اس طرح جکڑ رکھا تھا جیسے وہ کسی کو اپنی گرفت سے آزاد نہ کر سکے۔ اس کے سائے میں کبھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا تو کبھی عجیب سا بوجھ دل پر پڑنے لگتا۔ اور رات کے وقت جب ہوا پتوں کو ہلاتی تو ان کی سرسراہٹ یوں محسوس ہوتی جیسے کوئی چھپا ہوا وجود میرا نام پکار رہا ہے۔ بچپن میں ڈر کے مارے کھڑکی بند کر دیا کرتی، لیکن وقت کے ساتھ یہی سرسراہٹ میرے لیے تجسس کا سبب بن گئی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کا مطلب تھا کہ ہر شخص مجھے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ کبھی بھائی روک ٹوک کرتے کہ یہ کام نہ کرو، وہ جگہ مت جاؤ، یہ کپڑے نہ پہنو،
اور کبھی ججازاد بھائی اپنی مرضی کے مطابق حکم چلاتے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کوئی قیمتی شے ہوں جسے سب ایک شو کیس میں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کرتی کہ آخر میرے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو اتنی قیدوں کا سبب ہے۔ میں تو باقی لڑکیوں جیسی ہی تھی، لیکن شاید یہ حویلی تھی جو ہمیں باقی دنیا سے مختلف بنا دیتی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں میری سب سے بڑی خوشی ہوتی تھیں۔ صبح سویرے دادا جان کے ساتھ صحن میں بیٹھ کر ان کی کہانیاں سنتی۔ وہ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جنگوں اور دشمنیوں کا ذکر کرتے، اور ان کی آواز میں ایک عجیب سا جادو ہوتا۔ کبھی کبھی وہ کہانیاں اس قدر پراسرار ہو جاتی کہ مجھے لگتا جیسے یہ سب ہماری اپنی حویلی کی گہرائیوں میں چھپے راز ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ گھر ہمیشہ ہمیں اپنی باہوں میں محفوظ رکھتا ہے، لیکن ان باہوں کی سختی بھی کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور جو ان باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ہی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اس دن کے بعد مجھے اکثر ایسا لگنے لگا کہ یہ حویلی مجھ پر نظر رکھتی ہے، جیسے یہ صرف اینٹ پتھر کا ڈھیر نہ ہو، بلکہ ایک زندہ وجود ہو جس کی اپنی آنکھیں، اپنی سانسیں اور اپنی مرضی ہے۔ میری دنیا زیادہ تر چھوٹے چھوٹے کھیلوں سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی کچن میں جا کر امی سے ضد کرتی کہ مجھے سالن پکانے دیا جائے، کبھی چھت پر جا کر پالتو کبوتر کو ہاتھوں میں اٹھاتی، اور کبھی کزنز کے ساتھ آموں کے ڈھیری میں سب سے بڑا آم ڈھونڈنے کی دوڑ لگاتی۔ لیکن ان سب لمحوں کے بیچ ایک عجیب سا خلا موجود تھا، جیسے یہ خوشیاں بھی کسی بڑی خاموشی کے پردے کے نیچے چھپی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سب گھر والے ایک جگہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے اور میں بھی وہیں موجود ہوتی، لیکن مجھے لگتا جیسے میرا دل وہاں نہیں ہے۔ میرے ہونٹ ہنس رہے ہوتے، لیکن دل میں ایک سوال گونجتا رہتا کہ کیا یہ سب میری حقیقت ہے یا میں کسی اور کہانی کا حصہ بننے والی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ بھائیوں کی سختی محبت کی وجہ سے ہے، لیکن اس محبت کی زنجیریں مجھے تھکا دیتی تھیں۔ کئی بار سوچتی کہ اگر ایک دن بھی مجھے آزادی مل جائے تو میں کیا کروں گی؟ شاید بازار جاؤں، سہیلیوں سے ملوں، یا گاؤں کے میلے میں جا کر جھولے جھولوں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ خواب ہی رہنے والے تھے۔ رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو میں اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھا کرتی۔ کبھی لگتا کہ چاند میری تنہائی کا ساتھی ہے، اور کبھی لگتا کہ ستارے مجھے کوئی اشارہ دے رہے ہیں۔ انہی راتوں میں مجھے اپنی تنہائی کا وزن زیادہ محسوس ہوتا، اور یہ وہ لمحے تھے جب مجھے لگتا کہ کوئی ہے جو میری خاموشی کو بانٹنا چاہتا ہے۔ مگر وہ کون تھا؟ یہ سوال ہمیشہ میرے دل میں گونجتا رہتا۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھیں کہ بیٹیاں آنکھ کا نور ہوتی ہیں، اور نور کو باہر کی دھوپ میں نہیں لے جانا چاہیے، ورنہ وہ بجھ جاتا ہے۔ میں ان کی بات سمجھتی تھی، لیکن دل کے اندر چھپا احتجاج دب کر رہ جاتا۔ کیا میرا وجود صرف ان دیواروں کے بیچ قید رہنے کے لیے ہے؟ کیا میری ہنسی صرف انہی صحنوں میں گونجتی رہے گی اور کبھی باہر کی دنیا تک نہیں پہنچے گی؟ یہی سوالات میرے اندر ایک بے قراری پیدا کرتے، اور یہی بے قراری مجھے ہر رات کھڑکی کے پاس لے جاتی۔ وہی کھڑکی جس کے باہر نیم کا پرانا درخت کھڑا تھا، اس کی خاموشی میں بھی مجھے اپنی دھڑکن سنائی دیتی، جیسے یہ درخت بھی میری تنہائی کو سمجھ رہا ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی درخت آنے والے دنوں میں میری زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہے۔ لیکن اس وقت تک یہ سب محض ایک معمولی سا تجسس تھا۔ گرمیوں کی لمبی دوپہریں ہمیشہ سے مجھے ایک عجیب سی کشش میں جکڑتی رہی ہیں۔ سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ آسمان کے بیچوں بیچ چمکتا ہے اور زمین پر آگ برساتا ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ اس تازہ نیم کے درخت کے سائے میں بھی گرمی کی شدت ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے ہوا کے جھونکے خود بھی تپش کے ساتھ جلتے آ رہے ہوں۔ باقی سب گھر والے اس وقت اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے ہیں۔ بڑے لوگ دوپہر کے وقت کیلولا لازمی کرتے ہیں، اور بچے بھی یا تو کھیل کے بعد ہامتے کامتے گر کر سو جاتے یا اپنی ماں کے پاس چپ چاپ لیٹ جاتے ہیں۔ مگر میرے لیے یہی وقت زندگی کی اصل خوشبو لے کر آتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب میں خود کو بندشوں سے آزاد محسوس کرتی ہوں اور اپنی مرضی کے مطابق دنیا کا سامنا کرتی ہوں۔ صحن میں لگے آم، امرود اور جامن کے درخت مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان درختوں پر پکی اور کچی کیریاں ایسے جھولتی ہیں جیسے کسی نے سبز موتیوں کے جھرمٹ باندھ دیے ہوں۔ میں دبے قدموں صحن میں اترتی ہوں تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے قدم آہستہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے امی یا تائی کی آوازیں آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یقین ہو جاتا ہے کہ سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے ہیں، تب میرا دل جیسے پروں کی طرح ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں دوپٹے کو کندھے پر پھینکتی ہوں اور سبز پتوں کی چھاؤں تلے جا کر ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ آم کی چھوٹی چھوٹی کیریاں میرے ہاتھوں میں آ کر مجھے خوشبو سے بھر دیتی ہیں۔
ان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، مگر میرے لیے یہی کڑواہٹ سب سے بڑی لذت ہے۔ میں کچی کیری کو اپنے دانتوں سے کاٹتی ہوں تو اس کا ترش رس میری زبان پر پھیل جاتا ہے، میری آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ایک کے بعد ایک کیری کھاتی چلی جاتی ہوں۔ کبھی امرود کی ڈالی پر چڑھ جاتی ہوں، کبھی جامن کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ لمبا کر کے ایک پکا ہوا جامن توڑ لیتی ہوں۔ میرے ناخنوں پر جامنی رنگ لگ جاتا ہے اور انگلیاں کسی مصور کے برش کی طرح رنگین ہو جاتی ہیں۔ اس سب کی لذت اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں کہ امی کو اگر خبر ہو جائے تو وہ ڈانٹ دیں گی اور شاید میرا یہ شوق بند بھی کر دے، لیکن یہ خطرہ ہی میری خوشی کو بڑھا دیتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضد میں آ کر میں اتنا زیادہ کچا پھل کھا لیتی ہوں کہ شام کو بخار چڑھ جاتا ہے، جسم کا درد مجھے بستر سے ہلنے نہ دیتا، اور امی گھنٹوں میرے سر پر پانی کی پٹیاں رکھتی رہتی۔ بھائی میری حرکتوں پر ہنستے کہ یہ سب میری اپنی ضد کا نتیجہ ہے، لیکن میں اگلے ہی دن جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو دوبارہ صحن میں اتر آتی۔ بخار کی تکلیف میرے لیے کبھی سبق نہیں بنی، بلکہ ایک نئے چیلنج کی طرح میرے سامنے آتی۔ مجھے لگتا کہ یہ میرے لیے ایک کھیل ہے اور میں نے ہر حال میں جیتنا ہے۔ اس ضد اور شوق نے میری گرمیوں کی دوپہریں ہمیشہ یادگار بنائی۔ دیواروں کے اندر رہ رہ کر میری روح گھٹنے لگی تھی۔ میں امی کے پاس جا کر ضد کرنے لگی کہ مجھے اپنی سہیلیوں کے گھر جانے کی اجازت دیں۔ پہلے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بیٹی کا تنہا جانا مناسب نہیں، لیکن جب میں نے بار بار کہا اور رونا شروع کر دیا کہ اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو کم از کم میری سہیلیوں کو ہی گھر بلا لیں، تب جا کر ان کا دل پسیجا۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی جشن سے کم نہ تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا برسوں پرانا قید خانہ ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے اسی شام جلدی جلدی اپنی سب سہیلیوں کو پیغام بھجوایا۔ ہمارا 5 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ ہم بچپن سے ساتھ تھے، کبھی ایک کے گھر ملتے، کبھی دوسرے کے گھر، اور حویلی کے در و دیوار ہماری شرارتوں کی آوازوں سے گونج اٹھتے۔ لیکن پچھلے 2 سال سے یہ سب سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ خاندان کے بڑوں نے بیٹیوں پر سختیاں کر دی تھیں۔ مجھے بھی سہیلیوں کے گھر جانے کی ممانعت ہو گئی تھی۔ اب جب دوبارہ ملنے کا موقع ملا تو ایسا لگا جیسے خوشی کا دریا میرے اندر بہنے لگا ہے۔ شام ڈھلے جب سب لڑکیاں ایک ایک کر کے حویلی میں آئیں تو صحن جگمگا اٹھا۔ ہر ایک کے چہرے پر چمک تھی، جیسے ہماری پرانی دنیا لوٹ آئی ہو۔ ہم سب مل کر کچن میں گھس گئے اور وہاں سے چھپ چھپا کر مٹھائیاں اٹھا لائیں۔ تائی نے شکایتی نظر ڈالی، لیکن ہماری ہنسی نے ان کا غصہ اڑا دیا۔ پھر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ چھت پر چلتے ہیں۔ یہ فیصلہ سب سے زیادہ مجھے خوش کر گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے دادا جان کی باتیں یاد آئیں۔ وہ ہمیشہ مغرب کے وقت چھت پر جانے سے منع کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جنات کی آمد و رفت ہوتی ہے اور شیاطین زمین پر اترتے ہیں، مگر ہماری ہنسی میں ان کی نصیحت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ہم 5 لڑکیاں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ضرور تھی، لیکن تجسس اور شرارت اس پر غالب آ گئے۔ چھت پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ شام کے وقت آسمان پر سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور پرندوں کے جھنڈ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ فضا میں ان کے پروں کی سرسراہٹ گھل رہی تھی اور یہ منظر مجھے ہمیشہ سے مسحور کرتا تھا۔ میں چھت کے کنارے پر جا کر بیٹھی اور ان پرندوں کو دیکھنے لگی۔ وہ غول در غول اڑتے اور اپنے شانوں کی طرف بڑھتے۔ ان کے پروں میں ایک ترتیب تھی، جیسے کسی نے انہیں خاص طور پر ہدایت دی ہو کہ کب مرنا ہے اور کب رکنا ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے دنیا کی سب سے بڑی آزادی ان پروں میں چھپی ہے۔ میری سہیلیاں شور شرابہ کر رہی تھیں، کبھی ایک دوسرے کو دھکیلتی، کبھی کوئی اونچی آواز میں گانا گانے لگتی، لیکن میں سب کچھ بھول کر ان پرندوں میں کھو گئی۔ دل چاہا کہ میں بھی انہی کی طرح آزاد ہو کر آسمان پر اڑ جاؤں۔ ان کی پرواز میں مجھے اپنی زندگی کا عکس دکھائی دینے لگا، جیسے وہ بھی کسی قید سے نکل کر اپنے گھر لوٹ رہے ہوں۔ میں اس خیال میں اتنی گم تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میری سہیلیاں مجھے بار بار آواز دیتی رہیں کہ آ جا کر ہمارے ساتھ کھیل، لیکن میں جیسے کسی اور دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ جب وہ پاس آ کر مجھے جھنجھوڑنے لگی تب جا کر میں چونکی۔ مجھے اپنی بے خودی پر خود ہی حیرت ہوئی۔ ان کے ساتھ ہنسنے کی بجائے میں نے بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ شام کا وقت گزر رہا تھا اور پرندوں کے آخری جھنڈ بھی نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے یہ لمحہ میرے دل پر نقش ہو گیا ہے۔ اس شام کے بعد بھی میرا دل بار بار اس لمحے میں لوٹنے لگا۔ پرندوں کے جھنڈ اپنے پرواز کے ساتھ میرے دل میں ایسے نقش ہو گئے جیسے یہ لمحہ میری روح کا حصہ بن گیا ہو۔ اگلے دن میں جب جاگتی تو نگاہیں خود بخود چھت کی طرف اٹھ جاتی۔
دوپہر کو صحن میں کھیلے جانے والے کھیل اور شام کو سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی دل کو بہلا دیتے، مگر ایک خالی پن تھا جو مسلسل میرے ساتھ چمٹا رہتا۔ وہ خالی پن اس منظر کی یاد سے بھرتا ضرور، لیکن ساتھ ہی ایک سوال بھی پیدا کر دیتا کہ آخر میں اس شام میں اتنی مگن کیوں ہو گئی۔ میری سہیلیاں اب بھی ویسی ہی تھیں، ہنسی مذاق کرتی، شرارتیں کرتی، اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہنسنا پڑتا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ لمحہ چھپا بیٹھا تھا جب مجھے اچانک لگا تھا کہ کوئی سایہ لہرا رہا ہے۔ یہ سایہ محض میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت؟ اس سوال نے میرا پیچھا چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی تھی کہ شاید یہ دادا جان کی نصیحتوں کا اثر ہے، کیونکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مغرب کے وقت چھت پر جانا نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر یہ محض وہم تھا تو پھر مجھے کیوں لگا کہ یہ سایہ میرے بالکل قریب سے گزرا ہو؟ کئی دنوں تک یہ خیال میرے دل و دماغ پر چھائے رہا۔ رات کو جب کمرے کی خاموشی میں تو کھڑکی کے پار نیم کے درخت کے سائے میں مجھے یاد دلاتے کہ میں نے چھت پر کیا دیکھا تھا، میں جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی زیادہ الجھتی۔ کبھی لگتا واقعی کوئی پرچھائیں تھی، کبھی یقین ہوتا کہ یہ سب میرا تخیل تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا سکون چھین لیا گیا تھا۔ سہیلیوں کے ساتھ اگلی ملاقات میں بھی یہی کیفیت رہی۔ سب کھیل رہی تھیں اور میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی خاموش کیوں ہوں، تو میں نے ہنسی میں بات ٹال دی۔ میں اپنے اندر کا راز کسی سے بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گی یا کہیں یہ بات بڑوں تک پہنچ نہ جائے اور مجھے دوبارہ چھت پر جانے سے روک دیا جائے، مگر دل کا یہ بوجھ آسان نہیں تھا۔ جب کبھی میں اکیلی ہوتی تو آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ تازہ ہو جاتا، سایہ میرے سامنے لہراتا اور میری سانسیں رکنے لگتی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اس خیال کو جھٹک دوں، مگر یہ ایک ضدی بچے کی طرح بار بار میرے سامنے آ جاتا۔ رات کا وقت میرے لیے سب سے کٹھن بن گیا تھا۔ حویلی کی دیواریں دن کے شور شرابے میں جیتی جاگتی لگتی تھیں، لیکن رات کو یہی دیواریں ایک خاموش قید خانے کی طرح میرا گھیراؤ کر لیتی تھیں۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی بھی اندھیروں کو چیرنے میں ناکام ہو جاتی۔ اکثر مجھے لگتا جیسے یہ اندھیرے خود بھی سانس لیتے ہیں اور میرے قریب آ کر میرا دل دھڑکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان لمحوں میں چھت پر دیکھا ہوا سایہ اور بھی زیادہ واضح ہو کر یاد آتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے خود کو بہلانے کے لیے کتاب پڑھنے کی کوشش کی یا پردہ ہٹا کر چاندنی کو کمرے میں داخل ہونے دیا، لیکن وہ کیفیت ختم نہ ہوتی۔ مجھے لگتا جیسے کوئی اندیکھی نگاہیں میرے اوپر جمی ہیں، اور نگاہوں کا بوجھ اتنا شدید ہوتا کہ میں پسینے میں نہا جاتی۔ ایسے وقت میں بس ایک ہی سہارا ہوتا، آیت الکرسی یا کوئی اور دعا پڑھ لینا۔ زبان پر کلمات جاری ہوتے اور دل کو وقتی سکون ملتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنے اندر اتنی شدید بے چینی محسوس کی۔ اس سے پہلے میں اپنے آپ کو نڈر سمجھتی تھی، بھوت پریت یا جنات کی کہانیوں پر کبھی یقین نہیں کیا۔ سہیلیاں جب خوفناک قصے سناتی تو میں سب سے پہلے کہکا لگا دیتی، لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی۔ اب میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ دیکھ چکی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید یہ سب میری کمزوری ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر واقعی کچھ تھا تو سہیلیوں نے کیوں نہ دیکھا، وہ بھی تو میرے ساتھ تھیں۔ لیکن پھر دل یہی کہتا کہ کچھ تو تھا جو صرف مجھے دکھائی دیا۔ اس سوال کا جواب نہ تھا، اور یہی جواب نہ ملنا میرے خوف کو بڑھاتا گیا۔ رات کے آخری پہر جب سب لوگ سوئے ہوئے، میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی تو نیم کی درختوں کی ٹہنیاں عجیب انداز میں ہلتی نظر آتی۔ کبھی لگتا کہ یہ ہوا کا کھیل ہے، اور کبھی دل کہتا کہ نہیں، یہ ہوا نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ اسی دوران مجھے ایک اور انوکھا احساس ہوا، جیسے کوئی انجانا وجود میرے قریب آتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، لیکن وہ احساس اتنا گہرا تھا کہ مجھے لگا جیسے کمرے کی فضا بھاری ہو گئی ہو۔ اس لمحے میری سانسیں تیز ہو جاتی اور دل کی دھڑکن گویا کانوں میں گونجنے لگتی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس کی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خوف کے آگے خود کو کمزور پایا۔ اس کیفیت نے میری دنیا بدل دی۔ دن کے وقت میں وہی پرانی شرارتی لڑکی نظر آتی تھی جو سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہے، لیکن اندر ہی اندر میرا دل لرز رہا تھا۔ کوئی دیکھ نہ سکتا تھا کہ رات کو میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ میں سب کچھ چھپا کر رکھتی رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا سکون لوٹ گیا تھا۔ اب میں کسی بھی خاموش لمحے میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ ہر سناٹا مجھے اس سائے کی یاد دلاتا، ہر اندھیرا مجھے اس لمحے کی طرف لے جاتا جب میں نے چھت پر وہ پرچھائیں دیکھی تھی، اور یہی کیفیت میرا پیچھا کرتی رہی، جیسے میرا سایہ ہی میرا دشمن بن گیا ہو۔ یہ سب کیفیت میرے اندر ایک انجانا بوجھ ڈال رہی تھی۔ میں خود کو پہلے جیسی شوخ اور بے خوف لڑکی دکھاتی رہی، مگر اندر ہی اندر وسوسوں اور شکوک کا جال بنتا گیا۔ سب کے سامنے مسکراتی، لیکن
تنہائی میں وہ لمحہ یاد آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ ایک بات میں نے تسلیم کر لی تھی کہ چاہے یہ وہم تھا یا حقیقت، اس لمحے کی گہرائی سے میں بچ نہ سکی تھی۔ چھت پر گزارے گئے چند پل اب میری زندگی کے حصے بن چکے تھے۔ ہم کچھ دیر چھت پر اچھل کود کرنے کے بعد نیچے آ گئے تھے، تاہم میری سوئی اسی سائے کی طرح اٹکی ہوئی تھی۔ اب یہ نہ جانے دادا جان کی باتوں کا اثر تھا جس کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا، یا پھر واقعی میں ایسی کوئی چیز چھت سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھ لی تھی۔ ایک روز جب رات کے آخری پہر کی خاموشی حویلی کی دیواروں کے اندر گھل کر ہر سمت ایک پراسرار فضا قائم کیے ہوئے تھی، کمرے میں مدھم سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور باہر حویلی کے صحن میں کسی درخت کی ٹہنی بار بار کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی، جیسے کوئی انجانا وجود مجھے اپنی نیند سے جگانے پر بضد ہو۔ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میں عام طور پر اتنی ہلکی نیند سونے والی نہیں تھی، لیکن اس لمحے جیسے کسی نے میرے دل پر دستک دی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ایک عجیب سا بوجھ سانسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ خواب میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا جس کی تصویر آنکھ کھلنے کے بعد بھی ذہن میں جھلملاتی رہی۔ میں نے خود کو ہمیشہ بہادر سمجھا تھا، لیکن اس رات میری ہمت جیسے ٹوٹ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور لحاف کے اندر خود کو لپیٹ کر آنکھیں زور سے بند کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب خواب نے مجھے یوں ڈرا دیا تھا۔ صبح سو کر اٹھی تو سارا دن مجھے وہی خواب پریشان کرتا رہا۔ کچن میں کام کرتی امی، حویلی میں کھیلتے بچے، دادا جان کا اخبار پڑھنا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر میرے دل میں ایک ہیجان قائم رہا۔ میں بار بار کھڑکی کے پار نیم کے درخت کو دیکھتی جس کی شاخیں ہوا کے دوش پر ہل رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ خواب کسی آنے والے واقعے کا پیش خیمہ تھا، لیکن میں اپنی اس کیفیت کو کسی سے بیان نہ کر سکی۔ کون یقین کرتا کہ بہادر سمجھی جانے والی عالیہ ایک خواب کے ہاتھوں خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اگلے دن شام ڈھلنے لگی تو فضا میں ایک عجیب سی سرشاری گھل گئی۔ دن بھر کی گھٹن اور گرمی کے بعد بارش کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بادلوں کی گہرائی نے آسمان کو سیاہی میں ڈبو دیا تھا، اور ٹھنڈی ہوا جھونکوں کی صورت میں صحن کے پودوں کو ہلا رہی تھی۔ بارش کی خوشبو جیسے فضا میں پھیلنے کو بےتاب ہو۔ میں نے اپنی کھڑکی سے اوپر چھت کی طرف دیکھا، وہی چھت جس پر جانا دادا جان کے سخت احکام کے خلاف تھا، خاص طور پر بارش کے موسم میں۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سی ضد جاگ اٹھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اجازت مانگی تو کبھی نہ ملے گی، مگر مجھے اس لمحے کی خوشبو کو قید کرنے کے لیے چھت پر جانا ہی تھا۔ چپکے چپکے سے میں نے دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ زینے چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں پر جاتے ہوئے مجھے بار بار یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے روکنا چاہتا ہو، لیکن یہ خیال جھٹک کر میں آگے بڑھتی رہی۔ جب اوپر پہنچی تو ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ بادلوں کی گرج اور دور کہیں بجلی کی چمک نے فضا کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ ابھی اذان مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن آسمان پر سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں چھت پر اکیلی کھڑی بارش کی ہلکی بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ ہر بوند جیسے میرے چہرے پر کوئی انوکھا پیغام چھوڑتی تھی۔ ہوا کے ساتھ مل کر یہ بوندیں ایک ایسا نغمہ تخلیق کر رہی تھیں جس نے میرے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اچانک مجھے لگا کہ میرے قدم کسی انجانے سر کے تابع ہو گئے ہیں۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں رقص نہیں کیا تھا، ہاں شرارتوں شوخیوں میں وقت ضرور ضائع کیا تھا، لیکن یہ کیفیت یکسر مختلف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود پر میرا اختیار نہ رہا ہو اور کوئی اور طاقت مجھے ہلکی ہلکی جنبش کے ساتھ حرکت دے رہی ہو۔ میری باہیں آسمان کی سمت پھیل گئیں، چہرہ بارش کی بوندوں کی طرف اٹھ گیا اور قدم چھت کے کچے فرش پر سرکنے لگے۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن تھی، ہر جنبش میں ایک بے خودی تھی، ایک انجانی لذت تھی۔ میں بھول گئی کہ نیچے پورا خاندان بیٹھا ہوگا، کہ دادا جان کو اگر خبر ہوئی تو کتنا خفا ہوں گے، کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کتنی سرزنش ہوگی۔ اس وقت میں صرف بارش، ہوا اور اس انجانے سر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک ساتھ کئی کیفیتیں تھیں، کبھی لگتا کہ یہ خوشی ہے، کبھی لگتا کہ یہ خوف ہے، کبھی محسوس ہوتا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں اور کسی لمحے جاگ جاؤں گی۔ ہر بوند جو چہرے پر گرتی وہ مجھے مزید حرکت پر مجبور کرتی۔ میرے بال بارش میں بھیگ کر کمر تک چپک گئے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں بس ناچ رہی تھی جیسے صدیوں سے کوئی رقص میرے اندر قید ہو اور آج بارش کی بوندوں نے اسے آزاد کر دیا ہو۔ فضا اور گہری ہوتی گئی۔ قریب ہی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اس لمحے دنیا اور مافوق الفطرت کے بیچ کھڑی ہوں۔ ایک طرف زمین کی حقیقتیں تھیں، دوسری طرف کوئی نادیدہ کشش جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ بارش کی پھوار میرے چہرے پر برس رہی تھی اور ہر بوند میرے وجود پہ کسی خاموش ساز کی طرح سرگم بجاتی محسوس ہو رہی تھی۔ فرش پر پھیلنے والا نمیلا عکس میرے پیروں کی لکیروں کو نرم کر رہا تھا
اور ہوا کی ہر ہلکی سانس میرے کپڑوں کو لہرا کر مجھے زمین سے اٹھنے جیسا احساس دلا رہی تھی۔ میری ٹانگیں خود دھڑکنوں کی تال پر اٹھ رہی تھیں، میری کمر ایک قدرتی روانی میں مڑ رہی تھی، اور میرے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھ رہے تھے جیسے وہ بھی اس بارش کے ساتھ ناچنے کے لیے بنے ہوں۔ میرے بال بھیگ رہے تھے اور وہ میرے چہرے سے چپکتے جا رہے تھے، مگر مجھے اس کا احساس تک نہیں تھا۔ ہر بارش کی بوند جیسے میرے اندر چھپی ہوئی کسی کہانی کو جگا رہی تھی۔ چھت کی دور تک پھیلی روشنی اور آس پاس کی دیواروں پر بارش کے پانی کی بنتی ہوئی لکیر مجھے ایک الگ جہان میں کھینچتی جا رہی تھی۔ ہر طرف کا منظر دھندلایا ہوا، مگر اتنا واضح کہ میں ہر حرکت کو اپنے اندر زندہ محسوس کرتی رہی۔ ناچ میری رگوں پہ تک سرایت کر چکا تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے میں نہ خود ہوں نہ کوئی تماشائی، بس وہ حرکت اور وہ بارش تھی جو میری روح کو نیا سانس دے رہی تھی۔ لوگ، بندشیں، حدود، یہ سب کچھ کہیں دور منتشر ہو چکا تھا، اور میں خود کو صرف اس لمحے میں جیتی محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ایک سرگوشی میرے کان میں اتر گئی، اور میرے پورے وجود میں ایک ٹھنڈی سی لہر جاگ اٹھی۔ وہ آواز بہت لطیف تھی اور اس میں کوئی زور نہیں تھا، مگر اتنی باریک سی برقی جھلک تھی کہ میرے دل نے فوراً پہچان لی۔ کسی نے میرا نام بتایا تھا، بس اتنا ہی، ایک نام، ایک سراسر سناٹا توڑنے والا لفظ، اور میری ٹانگیں جب وہ سرگوشی سنی تو رک سی گئیں۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، مگر چھت پر صرف میں اور بارش کے بادل تھے۔ کوئی سایہ، کوئی انسان، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میری گھبراہٹ ایک سیلاب کی طرح بڑھنے لگی، دل دھڑکنے لگا، پسینہ میرے چہرے پر ٹپکنے لگا، اور میرے اندر ایک عجیب طرح کی بے چینی نے جگہ بنا لی۔ یہ وہ کیفیت تھی جس میں دل اور دماغ دونوں ایک ساتھ چیختے ہیں، مگر زبان خاموش رہ جاتی ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید یہ کوئی فریب ہے، شاید میری سوچ کا کھیل ہے، مگر دل کو یقین دلانا مشکل تھا۔ میرے قدم جو ابھی تک ناچ کے جوش میں تھے وہ ایک دم جم گئے، اور میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے آہستگی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ یہ قدم کسی خوفزدہ پرندے کی طرح ہچکولے لے رہے تھے، اور ہر قدم کے ساتھ سرگوشیاں قریب آتی محسوس ہوئیں۔ پہلے وہ سرگوشی جیسے ہوا کے دوش پر بہتی ہوئی خوشبو تھی، مگر پھر وہ آواز واضح ہوتی گئی۔ اس کی ہر لہجہ میرے کانوں میں گھس کر میرے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز گیا۔ قدم بڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ چھت کے ایک حصے میں رکھا گیا چھوٹا سا سادہ سا جائے نماز اور ایک اونی سی چادر بچھائی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر کوئی عبادت میں محو ہے۔ وہ منظر مجھے ایک دم جھنجھنا کر رکھ گیا۔ میں نے پہلے تو غور سے دیکھا کہ شاید میری آنکھ دھوکہ دے رہی ہے، مگر حقیقت میرے سامنے تھی۔ وہاں ایک وجود تھا جو کسی عام تصویر یا قصے کی روایات سے ہٹ کر تھا۔ اس کے قد کا اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ وہ زمین پر جھکا ہوا تھا، سجدے میں منہمک، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے، لب ہل رہے تھے، اور ان کی آواز اتنی نرم سی تھی کہ بارش کے بوندیں بھی اس کی موجودگی کی گواہ محسوس ہوئیں۔ میری روح نے ایک عجیب سی خاموشی اختیار کی۔ میں نے سوچا کہ عبادت میں خلل ڈالنا گناہ ہے، اس لیے میں خاموش کھڑی رہ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا پرنور چہرہ جو سجدے سے ابھرا، روشنی میں نہایا ہوا سا محسوس ہوا، اور اس کی حالت میں ایسے سکون کی جھلک تھی جو کسی عام انسان کی تلاش سے کئی گنا بلند تھی۔ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی تصویر میرے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، ایک مخلوق جو عبادت میں محو ہو، اور اس کی عبادت سے ایک طرح کا نور پھوٹ رہا ہو جو بارش کے پانی میں اور بھی بیشتر واضح ہو جاتا تھا۔ میرے دل میں دہشت اور حیرت کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ احترام بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ صرف کوئی ظاہری مخلوق نہیں بلکہ کسی طرح کی عبادت گزار ہستی تھی، جس کی موجودگی میں انسانی انداز کی بھاگ دوڑ کے سوال معطل ہو گئے تھے۔ میں اس کی عبادت کے ساتھ جڑی کیفیت کو دیکھتے رہ گئی۔ ہر جنبش، ہر ورد، ہر ہاتھ اٹھانے کا انداز میرے لیے نیا پیمانہ بن گیا۔ اس نے جب دعا ختم کی تو ہاتھوں کو آہستگی سے نیچے لایا، اور چہرے پر ایک لبخند ابھرا جو اس کی صورت کو اور بھی زیادہ پرنور بنا گیا۔ وہ مسکراہٹ عام مسکراہٹوں سے مختلف تھی، اس میں کوئی غرور نہ تھا اور نہ کوئی تاثر تھا، بس ایک خالص سی خاموشی تھی جو اندر سے نکل کر چہرے پر روشن ہو گئی تھی۔ میں حیرانی سے اس کے چہرے کی ہر لائن کو دیکھتی رہی کہ یہ کیا نور ہے جو نہ صرف چہرے کو بلکہ فضا کو بھی بدل دیتا ہے۔ بارش کی بوندیں اس کی کھال پر گرتی یا اس کی داڑھی یا بالوں پر، ہر دفعہ وہ بوند ایک نغمہ بن کر ٹوٹتی، اور میں اس نغمے کو اندر تک سن رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ منظر میرے سامنے کسی امتحان کی مانند ہے، ایک پراسرار امتحان جس میں میرے اندر کے ہر خوف اور ہر خواہش کو مول لینے کا حکم تھا۔ میرے پاؤں اس جگہ جم گئے تھے، میرے ہاتھ اپنے اوپر تھے، اور میری سانس ایسے رکی ہوئی تھی جیسے کسی نے میرے سینے کو نرم سے پکڑ رکھا ہو۔ میں نے اس کے ایک ایک اشارے کو اپنے اندر دھیرے دھیرے اترنے دیا، اس کے لبوں کے ہلنے کی لوری، اس کے ہاتھوں کے نرم جھکنے کی ادائیں، اس کی سچائی بھری خاموشی۔
یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ایسے گھل رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو اس منظر سے الگ محسوس ہی نہ کر سکی۔ اچانک وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر ٹھہر گئیں اور پھر وہی آواز جو میں نے پہلے سرگوشی کی طرح سنی تھی، اس بار پوری وضاحت کے ساتھ فضا میں گونجی۔ اس نے میرا نام پکارا۔ میری خاموشی ٹوٹی کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو میں پہلے بھی سرگوشی کی مانند سن چکی تھی۔ میں نے اس لمحے جو کچھ سنا وہ میری زندگی میں کسی نئے رنگ کی مانند گھل گیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف عبداللہ کے نام سے کرایا اور بتایا کہ وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ برسوں سے اسی حویلی میں رہائش پذیر ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک عجیب ملا جلا احساس جنم لیا۔ ایک طرف حیرت تھی کہ دادا جان پہلے سے اس دنیا کی حقیقت سے واقف تھے اور اسی لیے چھت پر جانے کی پابندیاں لازم سمجھی جاتی تھیں، اور دوسری طرف ایک پرکشش تجسس تھا کہ ہماری دنیا اور اس کی دنیا کیسے ایک ہی چھت کے نیچے سانس لے سکتی ہیں۔ جب اس نے کہا کہ تمہارے دادا ہمارے خاندان سے واقف ہیں، تب مجھے اچانک ہر بات کی وجہ سمجھ آئی، مگر سمجھنا ایک چیز تھی اور قبول کرنا کچھ اور۔ میں نے اپنے اندر کے ہر جذبات کو نظر میں رکھنے کی کوشش کی، مگر ہر لفظ میرے لبوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا۔ محسوس ہوتا تھا اس کی موجودگی میں خاموشی چھائی گئی تھی جو الفاظ سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ میں نے اس کے کہنے کو بار بار اپنے دل کے آئینے میں جھانکا کہ کیا واقعی کوئی خلائے وجود اتنا رسم و رواج اور روایات کے قریب رہ کر ہمارے معمولات سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے، اور کیوں ہمارے بزرگ اس حقیقت کی خاموش گواہی دیتے رہے تھے؟ اس سوال کا جواب اس کی آواز میں چھپا ہوا محسوس ہوا، مگر میں نے فوراً اپنے آپ کو روکا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لمحہ کسی عام تجسس میں بدل جائے۔ اس نے جب کہا کہ وہ میری شرارتوں سے تنگ نہیں ہوتا بلکہ ان سے محظوظ ہوتا ہے، تو میرے دل میں ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ یہ لفظ سن کر میرے اندر جو ہنسی چھپی تھی وہ فوراً پھوٹ گئی، لیکن اس ہنسی کے پیچھے ایک درد بھی تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے وہ بلا ناغہ تمہارا انتظار کرتا ہے، اور جس دن تم نہ آتی اس کا دن بے چینی میں گزرتا ہے۔ یہ سن کر میرے سینے میں ایک سی دھڑکنیں جگا لی۔ میں نے اپنے دل کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ کوشش ریت کے قلعے جیسے دکھائی دی جو ایک ہلکی سی لہر سے ہی بکھر جاتا ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ کبھی اس قدر جذباتی نہیں ہوا تھا، مگر میری موجودگی نے اس کے اندر ایک نئی کیفیت جگائی تھی۔ میں نے اس اعتراف کو محسوس کیا، اور محسوس کرتے ہی خاموش سی اداسی نے دل میں جگہ بنا لی کہ یہ سب جذبات کتنے نازک اور کتنے غیر یقینی ہو سکتے ہیں۔ میرے اندر ایک طرف پہلی نظر کی دلکشی تھی اور دوسری طرف عقل کی ٹھنڈی آواز کہ یہ رشتہ نصیب کی کسوٹی پر پورا نہ اترا تو دل کو زخم پہنچے گا۔ اس تضاد نے میری آواز کو گنگنایا اور میں نے ہنسی میں بات کو ٹال دیا تاکہ اپنے آپ کو اندر کے غم سے بچا سکوں۔ میں نے اپنے طنزیہ لہجے میں اسے چھیڑتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ اپنے قبیلے میں کوئی جنزادی کیوں نہیں دیکھ لیتا، جیسے ہمارے ہاں رشتہ داروں کے درمیان کزن میرج کا رواج ہے، اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بننے بگڑنے کا غم بھی سہنا پڑتا ہے۔ یہ طنز میرے لیے ایک حفاظتی ڈھال تھا تاکہ میں خود کی نرم جگہ کو چھپا سکوں اور اس کی سچائی سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ اس کی ہنسی نے فضا کو بدل دیا اور میں نے دیکھا کہ وہ ہنستا ہے، مگر وہ کہکے میں بھی سنجیدگی تھی۔ اس کہکے میں اس نے کہا کہ لگتا ہے تم اپنے رشتہ داروں سے بہت تنگ ہو، مگر حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے خاندان نے اسے ہمیشہ پیار اور توجہ سے نوازا ہے، انہیں اس کی قدر کی ہے، اور اسی پیار کی وجہ سے وہ خود بھی نرم اور خوش مزاج ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا اور میرے اندر ایک خاموش رقت جاگی۔ میں نے سوچا کہ انسان کے اندر محبت کیسے کس طرح پنپتی ہے، کیسے ایک دوسری دنیا کا وجود بھی پیار کا محتاج ہو سکتا ہے، اور اسی پیار کی بنیاد پر کیسے لوگ اندازے اور فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں ایک مسکان رکھی، مگر اندر سے میرا دل ہچکولے کھاتے رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید ہم دونوں کی دنیاوں کی اصول مختلف ہوں، مگر احساسات کی زبان ایک ہوتی ہے جو ہر مخلوق سمجھ سکتی ہے۔ اس نے جملہ مکمل کیا کہ اس نے مجھے اپنے دل کی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں، کیونکہ اس کا دل اس قدر بھاری تھا کہ اسے اندر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ انکشاف سن کر مجھے خود پر کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہوا، لیکن میں نے پھر بھی نظم و ضبط کے ساتھ اپنی مسکان کو برقرار رکھا۔ بات چیت کے دوران میں نے اس کی ہر بات کو غور سے سنا، اور ہر بار اس کی آواز کے لہجے میں جو مٹھاس اور سچائی محسوس ہوتی وہ میرے اندر اتنی گہری کھنچاؤ پیدا کر دیتی کہ میں خود کو اس کے الفاظ کے سامنے بے بس پاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی دشمن نہیں، بلکہ ایک ایسا وجود ہے جو خاموشی سے ہمارے آس پاس رہ کر ہماری دنیا کی رونقوں کو محسوس کرتا ہے۔ وہ میری حرکتوں کو عید کا سما سمجھتا ہے اور میری شرارتوں میں خوشی ڈھونڈ لیتا ہے۔
یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی نرمی آئی، مگر ساتھ ہی دل کا وہ حصہ تھا جو ہمیشہ حقیقت کو تولتا آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے مجھے یہ سب کہا تو کیا وہ جانتا ہے کہ ہمارے رشتوں کا دائرہ اور سماجی بندھن ایسی راہیں روک لیتے ہیں جن سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے لبوں کی تلخی اور آنکھوں کی سنجیدہ جھلک کو پڑھا اور محسوس کیا کہ اس نے بھی یہ حقیقت جان لی ہے، مگر کہیں اس کے جذبات نے اسے بے قرار کر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارا ملن ممکن نہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے دل کی بات کہہ کر اپنے روح کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سچائی نے مجھے اندر ہی اندر ہلا دیا، مگر میں نے دانستگی سے اس کی باتوں کو ہلکا سا ٹال کر رکھ دیا تاکہ میرے اندر وہ خوف اور امید کا گلہ دم توڑ دے، یا کم از کم اسی وقت ملے کہ وہ خود سچ کو سمجھ سکے۔ میں نے جب سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا ان کی دنیا میں بھی رشتے دارانہ انا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب ایک کہکے میں بدل گیا۔ میں نے اس کا کہکا محسوس کیا۔ وہ کہکا ہلکا سا تھا، مگر اندر اس کے پاس ایک پرسکون جذبہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ جہاں تک وہ جانتا ہے وہاں بھی ایسے ہی منفی اور مثبت پہلو ملتے ہیں، مگر خاص طور پر اس نے یہ بھی کہا کہ میرے اپنے خاندانی رشتے اور پیار نے مجھے وہ شخصیت دی ہے جو میں آج ہوں۔ اسے سن کر میری آنکھوں میں ایک گرم سا نور سا جاگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی دنیا ہماری دنیا جیسی پیچیدہ ہے، مگر وہاں کے لوگ بھی محبت اور رواداری سے ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں۔ یہ جان کر مجھے راحت ملی کہ شاید اختلافات کے باوجود محبت کے ریشے دونوں دنیاؤں میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی باتوں میں چھپی نرمی اور سادگی کو دل سے محسوس کیا اور 100% طور پر تسلیم کیا کہ انسانی دل کی خواہشات کس حد تک خالص اور دردناک ہو سکتی ہیں۔ ہماری بات چیت جب ایک دوسرے کی روحوں تک پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ لمحے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ زندگی ہمیں اتنے قریب لے آتی ہے، مگر پھر ہماری سوچیں ہمیں دور کر دیتی ہیں۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ اگر میں اپنے اس احساس کا اظہار کر دوں تو سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر پھر عقل نے مجھے خبردار کیا کہ زندگی میں ہر خوشی کی قیمت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ قیمت محسوس کرنے کے لیے ہمیں خود کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس دوران تائی اماں کی آواز نیچے سے آئی، جو عام طور پر کھانے کے لیے بلانے کی آواز ہوتی ہے۔ تائی اماں کی آواز سن کر گھبراہٹ کے عالم میں عبداللہ سے معافی مانگتے ہوئے نیچے اتر آئی تھی۔ میری سانسیں اب تک تیز تھیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ پہلی بار میں نے کسی غیر مرئی مخلوق کے وجود کو اس طرح قریب سے محسوس کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ رک کر مزید اس سے باتیں کروں، اس کی آنکھوں میں جھانک کر جان سکوں کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں میرے لیے کیا کچھ چھپا ہے، لیکن حالات نے مجھے موقع نہ دیا۔ نیچے آ کر میں نے خود کو مصروف ظاہر کیا اور گھر کے معمولات میں مشغول ہو گئی، مگر اندر ہی اندر میرا وجود ایک انجانے اضطراب میں مبتلا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے دل کو سختی سے قابو میں رکھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر بار بار عبداللہ سے ملاقات کروں گی تو میرا دل اور کمزور ہو جائے گا۔ میں نے دانستہ طور پر خود کو چھت سے دور رکھنا شروع کر دیا۔ نہ میں شام کے وقت اکیلی جاتی، نہ کسی بہانے وہاں جا کر پرندوں کو دیکھتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جتنا میں خود کو روکنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس کی یاد مجھے اپنی طرف کھینچتی۔ کئی بار رات کے سناٹے میں اچانک ایک مانوس خوشبو میرے کمرے میں پھیل جاتی اور میں چونک کر بستر پر سیدھی ہو جاتی۔ کبھی کھڑکی کے پٹ ہلکی ہوا کے باوجود اس طرح بجنے لگتے جیسے کوئی وہاں سے گزر کر گیا ہو۔ کبھی کوئی برتن اچانک گر کر ٹوٹ جاتا، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔ میں سب جانتی تھی کہ یہ سب محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ عبداللہ کی خاموش موجودگی کا ثبوت ہے۔ وہ اب بھی میری دنیا کے گرد منڈلا رہا تھا۔ پہلے پہل میں گھبرا جاتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی یہ خاموش رفاقت عزیز لگنے لگی۔ جب کبھی میں اکیلی ہوتی وہ آہستگی سے میرے قریب آ جاتا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، کبھی زندگی کے بارے میں، کبھی اس کے قبیلے کی کہانیوں کے بارے میں، کبھی میری شوخیوں اور شرارتوں کے بارے میں۔ میں اسے ہنسی مذاق بھی کرتی اور وہ میرے ہر جملے پر وہی فلک شگاف کہکا لگا دیتا جو میرے دل کو ہلا کر رکھ دیتا۔ میں جانتی تھی کہ ہمارا یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس کے باوجود دل چاہتا کہ یہ لمحے یوں ہی رکے رہیں۔ یوں کئی برس بیت گئے، میں جوانی کی دہلیز پار کر گئی۔ میرے والدین اور چچا تایا اب میری شادی کی فکر میں لگ گئے، رشتے آنے لگے اور باتیں ہونے لگی۔ میں اندر ہی اندر ایک عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ عبداللہ سے ملاقاتیں جاری رہیں، لیکن عقل کہتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں پتھر رکھ کر ہاں کر دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے جس سے بھاگنا ممکن نہیں۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو میرا دل اور بوجھل ہو گیا۔ ہر لمحہ لگتا تھا جیسے کوئی سایہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے کمرے میں عبداللہ کی موجودگی محسوس کی،
لیکن اس نے اس بار مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموش رہا، بس کبھی ہوا کا جھونکا، کبھی کوئی ہلکی آہٹ، کبھی کوئی خوشبو مجھے اس کی یاد دلاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دور کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن اپنی بے بسی کے باعث قریب نہیں آ رہا۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے شدت سے محسوس کیا کہ شاید اس نے بھی جان لیا ہے کہ اب ہمارا راستہ جدا ہونے والا ہے۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے نئے گھر آ گئی۔ اس دن سے عبداللہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہ وہ آہٹیں سنائی دی، نہ خوشبو محسوس ہوئی، نہ کوئی برتن گرا، نہ کھڑکی بجی۔ میرا دل خالی ہو گیا، جیسے ایک پورا باب ختم ہو گیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی کا یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی ایک نئے سفر کی طرح تھی، نئی ذمہ داریاں، نیا ماحول اور ایک نئے رشتے کی مجبوریاں جنہوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شروع کے دنوں میں اتنی مصروف رہی کہ عبداللہ کی یاد کو شعوری طور پر دبانے کی کوشش کی، مگر رات کے سناٹوں میں جب کمرہ خاموشی سے بھر جاتا تو میرا دل عجیب سی کسک محسوس کرتا۔ مجھے لگتا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو، جیسے کوئی آہستہ سے میرا نام پکارے، لیکن جب میں چونک کر ادھر ادھر دیکھتی تو کچھ نہ ہوتا۔ رفتہ رفتہ یہ احساس بھی ختم ہو گیا اور عبداللہ مکمل طور پر میرے وجود سے رخصت ہو گیا۔ میں ایک کے بعد ایک ذمہ داری میں الجھتی گئی۔ بچوں کی پیدائش نے میری دنیا کو رنگین بنا دیا۔ اب میں ماں تھی اور ماں کی دنیا اس کے بچوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ ان کی ہنسی، ان کی ضد، ان کی شرارتیں، سب کچھ میری زندگی کا محور بن گئے۔ لیکن کبھی کبھی جب وہ سو جاتے اور میں تنہائی میں بیٹھتی تو میری آنکھوں کے سامنے وہی پرانا منظر آ جاتا۔ بارش کی ہلکی پھوار، چھت پر ڈولتی ہوا، میرا بے ساختہ رقص، اور پھر وہ نورانی چہرہ جس میں بھرپور مسکراہٹ تھی۔ یہ سب کچھ یاد کر کے دل بھاری ہو جاتا اور میں خود کو یقین دلاتی کہ یہ سب محض ایک خواب تھا، شاید جوانی کی شوخی اور وہم کا نتیجہ۔ مگر دل کی گہرائیوں میں جانتی تھی کہ یہ سب حقیقت تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرے بچے بڑے ہوئے، وہ اکثر ضد کرنے لگے کہ میں انہیں کوئی قصہ سناؤں۔ ان کی معصوم آنکھوں میں تجسس کی چمک دیکھ کر میں نے ایک دن ہمت کی اور انہیں وہ قصہ سنایا جو میرے دل پر نقش تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہماری حویلی میں ایک زمانے میں جنات کا بسیرا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عبادت گزار جنزادے کو دیکھا تھا۔ شروع میں وہ حیرت سے میری بات سنتے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہہ کے لگاتے، لیکن جب میں تفصیل سے بتاتی کہ کس طرح وہ میرے قریب آتا، مجھ سے باتیں کرتا، میری شرارتوں پر ہنستا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ میرے بچے یہ سن کر خوش ہوتے۔ ان کے لیے یہ ایک مہم جوئی سے کم نہ تھا کہ ان کی ماں نے کسی ایسی مخلوق سے ملاقات کی ہے جو انسانی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ وہ بار بار فرمائش کرتے کہ میں انہیں دوبارہ وہی قصہ سناؤں اور میں ان کی خواہش پوری کرتی۔ وہ مسکراتے، خوشی سے تالیاں بجاتے اور ایک دوسرے کو چھیڑتے کہ دیکھو ہماری ماں کتنی بہادر تھی، لیکن میرے دل پر ہر بار ایک اداسی چھا جاتی۔ ان کے معصوم کہہ کے میری آنکھوں کی نمی کو چھپا نہ پاتے۔ میری زندگی کے سب سے تلخ احساسات میں سے ایک یہی ہے کہ ہم اکثر ان سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے۔ عبداللہ میری جوانی کا ایک ایسا خواب تھا جو ادھورا رہ گیا۔ وہ میرے دل کے قریب رہا لیکن میری دنیا کا حصہ نہ بن سکا۔ شاید یہی زندگی کی سچائی ہے کہ کچھ لوگ صرف یادوں کی صورت میں رہ جاتے ہیں۔ میں اب بھی کبھی کبھار رات کو جاگتی ہوں تو کھڑکی کے پار اندھیرے میں دیکھتی ہوں۔ دل کہتا ہے شاید وہاں کوئی سایہ کھڑا ہے، شاید وہی خوشبو پھر سے مہکے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی مدھم ہو گئی ہے۔ اب میں خود جوان بچوں کی ماں ہوں، میری شرارتیں سنجیدگی میں بدل چکی ہیں۔ میں نے اپنی جوانی کے وہ دن اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر دیے ہیں جہاں عبداللہ کی یاد ایک خاموش چراغ کی طرح جلتی ہے۔ یہ چراغ بجھتا نہیں مگر کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ جب میرے بچے کہہ کے لگا کر کہتے ہیں کہ ماں آپ نے جنزادے سے باتیں کی ہیں، تو میں ان کے ساتھ مسکراتی ہوں مگر دل ہی دل میں خاموش آنسو بہا دیتی ہوں۔ شاید یہی زندگی ہے، شاید یہی محبت کی حقیقت ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے اور پھر انہی کی یاد کے سہارے باقی عمر گزار دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔